Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel and the Healthier Pakistan. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ کچھ ہیلتھ اپڈیٹس کے حوالے سے ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلے تو اسموک کے حوالے سے، اسموک کی جو بیشتر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گاڑیوں سے جو نکلنے والا دھواں ہے اور جو فیکٹریز سے یا چمنی سے نکلنے والا دھواں ہے، جو مضر دھواں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اسموک جو ہے اس کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب اسموک کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے، تو اسموک کے لیے جو ہے کچھ احتیاطی تدابیریں ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جائے. اسموک جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کا جو ہوتا ہے، جو امیون سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، اور آپ کی جو لائف ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے اس پہ بھی مضر اثرات ڈالتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اسموک سے بچنے کے لیے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارا جائے، اور جو دروازے ہیں اور کھڑکیاں ہیں وہ بند کی جائیں تاکہ جو ہے اسموک کی وجہ سے جو مضر اثرات ہیں وہ گھر میں بالکل نہ آئیں. پھر اس کے بعد جو ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے گھر میں جھاڑو وغیرہ بہت استعمال کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جھاڑو کی بجائے جو ہوتا ہے جو ٹاکی وغیرہ ہے یا جو ہے پانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فرش کو صاف کریں جھاڑو پھیرنے کی وجہ سے، کیونکہ جھاڑو آپ پھیریں گے تو اور زیادہ جو ہے وہ کیا ہوگا، ڈرٹ نکلے گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے گاڑی وغیرہ چلا رہے ہیں یا بائک جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو آپ گلاسز کا استعمال لازمی کریں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہیلمٹ تو پہنتے ہیں مگر ہیلمٹوں کا شیشہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ بالکل نہ کریں. تو نہ گلاسز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر کے باہر جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر کے باہر جو ہے آپ نے جو ہے وہ پانی جو ہے اس کا سپرے کریں یا پانی ڈالیں تاکہ وہاں پہ جو ذرات ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو آپ کی گاڑیاں ہیں، اکثر اوقات جو ہے لوگ جو ہے وہ گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو انجن آئل ہوتا ہے وہ چینج نہیں کرواتے یا اس کی ٹیوننگ وغیرہ جو ہے وہ گاڑی کی بالکل نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے ماحول ہوتا ہے وہ اور زیادہ پولوٹیڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے جو انوائرمنٹ پولوشن ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی ہے اور جو ہے بہت زیادہ مضر اثرات رکھتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ کا استعمال جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو سگریٹ کا استعمال ہے وہ کم سے کم کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کی ارد گرد کی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ پولوٹ کرتی ہے. اسموک جو ہے وہ آپ کے جو ہوتا ہے جو آپ کی نالیاں ہوتی ہیں سانس کی، ان کو مزید جو ہے وہ خشک کر دیتی ہے اور آپ ایزیلی جو ہے وہ دمے میں جو ہے وہ مبتلا ہو سکتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ورم اور آپ کی جو گلا وغیرہ ہے اس میں جو ایک ورم سا بھی آ جاتا ہے، ایک سوزش سی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اسموک سے آپ کوشش کریں کہ آپ جوشاندہ وغیرہ کا جو ہے استعمال جو ہے وہ لازمی کریں. پھر اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا گیا ہے کہ بخار میں لوگوں کو کیا چیز استعمال کرنی چاہیے، تو بخار اگر لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے کچھ غذاؤں سے جو ہے وہ پرہیز کریں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ جو ہلدی کا استعمال ہے وہ زیادہ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا گیا ہے کہ آج کل جو ہے جو ہمارا جو لائف سٹائل بن گیا ہے جنک فوڈ کھانا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اگر بلڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ ہے یا کولیسٹرول کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو لہسن کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں اپنی خوراک میں، کیونکہ لہسن جو ہے وہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو بھی کم کرتا ہے. اگر آپ اپنی ڈائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہیں تو لہسن کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور اپڈیٹ میں دیتا چلوں کہ اگر آپ جو ہے جیسے کہ سردیوں کا موسم ہے، تو سردیوں میں آپ کو پتہ ہے جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو سرسوں کا ساگ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں. سرسوں کا ساگ جو ہے وہ آپ کی میٹابولزم کو بھی ٹھیک کرے گا اور جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ توانائی بھی بخشے گا، جس سے جو ہے اور آپ کے جو جلد کے جو خلیے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تر و تازہ کرے گا. تو ایک بہت ہی جو ہے بیسٹ غذا ہے، اور اگر آپ جسمانی طور پہ کمزور ہیں تو یہ آپ کو جسمانی طور پہ جو ہے فٹ بھی رکھے گا سرسوں کا ساگ. پھر اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے کھانسی بہت زیادہ ہے تو اور آپ کو قدرتی طریقے سے چاہتے ہیں کہ کھانسی وغیرہ
کم ہو جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہلدی کا استعمال لازمی کریں. آپ دودھ میں بھی ہلدی ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ دودھ میں ہلدی کے ساتھ جو ہے وہ شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانسی جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ ادرک کی جو چائے ہوتی ہے یا ادرک اور لیموں کی چائے ہے وہ بھی پی سکتے ہیں, جو کہ بہت بینیفیشیل ہے کھانسی کے لیے. تو آج کل موسم سرما ہے, تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کھانسی وغیرہ کی بہت زیادہ شکایت ہے تو آپ جو ہے وہ ہلدی کا استعمال کریں. دودھ میں ہلدی ڈال کے لیں, اور جو ہے یہ بہترین ریمیڈی ہے, ایک نیچرل ریمیڈی ہے کھانسی سے بچنے کے لیے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ جو ہم نے شوگر ہے اس کا استعمال بہت زیادہ کر دیا ہے, اور شوگر کا استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو مختلف بیماریاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اگر شوگر کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو باڈی جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کرتی, اور جب کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خون میں یا پیشاب کے ذریعے جو ہے وہ جو شوگر کی مقدار ہے وہ بڑھتی جائے گی اور بار بار پیشاب آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو باڈی میں جو انسولین ہے, جو پینکریاز ہے, وہ انسولین جو ہے وہ کافی مقدار میں نہیں بنے گی, اور انسولین اگر کافی مقدار میں نہیں بنے گی تو آپ جو ہے ڈائبٹیز وغیرہ کا خطرہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا. اور جو ہے آج کل جو رسک فیکٹرز جو اس میں ہوتے ہیں اوبیسٹی وغیرہ, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائبٹیز جو ہے 1 سے جو ہے وہ 2 میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے شوگر سے یا بچا رہیں تو آپ کچھ ایسی روٹینز ڈالیں کہ جو محنت طلب کام ہے آپ وہ کریں, اور جو ہے اپنی باڈی کو جو ہے وہ کافی حرکت میں لائیں, جو شوگر انٹیک ہے اس کو کافی کم کریں. اور جو ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہوتا ہے یہ جینیٹکس بھی ہوتا ہے, جینیٹکلی بھی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اوبیسٹی اور جو موٹاپا بھی ہے وہ شوگر کو جو ہے وہ اور زیادہ تیز کر دیتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے جو شوگر کے لیے جو ہے آپ جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ کریں, اور جو ہے شوگر کی انٹیک کو جو ہے وہ کم کرنا وہی اس کا مین طریقہ ہے کہ آپ جو ہے شوگر سے بچا جائے, اور جو ہارڈ ورک ہے یا محنت طلب کام جو ہے وہ کریں. پھر اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا نظام جو ہے بہت زیادہ خراب رہتا ہے, یا آپ کو جو ہے بہت زیادہ جو ہوتا ہے آپ کے جو ہے وہ جو ہے جوڑوں وغیرہ میں درد سٹارٹ رہتی ہے, بلغمی کھانسی رہتی ہے, تو آپ کالی مرچ کا جو ہے وہ لازمی استعمال کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ نیچرل انگریڈینٹس ہیں اور کتنی زیادہ ان کی جو ہے وہ نیچرل ریمیڈیز ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ والی میڈیسنز کھا رہے ہیں خواب آور والی, یعنی جو ہے جن کی وجہ سے جو ہے تھوڑا جو ہے نیند جو ہے بہت زیادہ آتی ہے, تو آپ اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ نیچرل وے سے جو ہے وہ ٹائم پر سوئیں, ٹائم پر کھائیں, اور ٹائم پر جو ہے ایک روٹین بنائیں, جس سے آپ کو جو ہے اگر آپ جو ہے یہ والی گولیاں استعمال کر بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں, ہیلتھ اپڈیٹس تھیں ریگارڈنگ جو تھا فوگ کے حوالے سے, کہ آپ نے فوگ کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ احتیاطی تدابیری کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کھانسی وغیرہ آپ کو بہت زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہلدی وغیرہ کا استعمال کریں. پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کے اور کولیسٹرول آپ کا بہت زیادہ ہے تو آپ اپنی جو خوراک ہے اس میں کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ لہسن کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کریں. تو یہی کچھ احتیاطی تدابیر تھیں ریگارڈنگ کچھ ہیلتھ اپڈیٹس تھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ جو ہے ہیلتھ اپڈیٹس جو ہے اس کو جو ہے مد نظر رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ بہت سی آنے والی جو بیماریاں ہیں ان سے آپ بچ سکیں گے. اور خصوصاً اگر آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی گھر کی گیلریز وغیرہ ہیں اس میں آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں. ان سے کیا ہوگا کہ آپ ایک تو آپ کی جو گرینری ہوتی ہے یہ آپ کا جو ہے ایک وین کو بھی کلیئر رکھتی ہے, اور جو ہے ایک اچھا جو ہے ایک فرینڈلی سا انوائرمنٹ رکھتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو آکسیجن وغیرہ تو جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کو جو ہے ایک طرح سے آپ کی ہر ڈے کو جو ہے ایک پوزیٹیو سٹارٹ دے گی. اور ایسے افراد جو ہیں اور ایسے افراد جو دیکھا گیا ہے جو قدرتی طور پہ جو ہے جو بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ جو ہے
جو ہے بایاں ہاتھ جو ہے جب کھانا کھاتے ہوئے جو ہیں وہ بایاں ہاتھ کا ہرگز استعمال نہ کریں، وہ دائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھائیں۔ بے شک ان کی جو باقی وہ ڈیلی روٹینز ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں، مگر کھانا کھاتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ دایاں ہاتھ ہی استعمال کریں۔ تو یہی کچھ احتیاطی تدابیریں تھیں جن کو آپ اپنا کے جو ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کو جو ہے اپنا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا گیا ہے کہ آج کل شوگر بہت زیادہ ہے تو بیکری والی جو آئٹمز ہیں اس کا استعمال تھوڑا کم کریں۔ پھر اس کے بعد اگر کھانسی نزلہ زکام بہت زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے جوہر چشاندہ وغیرہ کا استعمال کریں، اور اگر جو ہے اسموگ میں جو ہے آپ کوشش کریں کہ کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ بالکل بند رکھیں اور جتنا پاسبل ہو وہ گھر میں رہیں۔ اور اگر آپ نے باہر نکلنا بھی ہے تو ہمیشہ گلاس کا استعمال کریں، ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کریں، کیونکہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ آپ کو اسموک کی جو ہیزرڈس ہیں اس سے کافی دیر تک پریونٹ رکھے گا۔ سو اسٹے ہیلدی اینڈ فٹ اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینلز اینڈ دا ہیلدی پاکستان۔ شکریہ۔